بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ دو آیات 175 اور 176 سورہ بقرہ، تو یہ دو آیات کو ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے جو آیت کل ہم نے پڑھی تھی 174 نمبر آیت، اس میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت دنیا کی وصول کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیا، ان کے لیے کیا ہے، ان وعید کیا تھی کہ وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور انہیں پاک نہیں کرے گا، لہٰذا ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ تو آج بھی کچھ اسی بات کو مزید آگے بڑھایا گیا ہے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، جو حق کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ حق کو پھیلایا جائے، تو دراصل یہ لوگ جو ہیں یہ گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید رہے ہیں اور مغفرت کے بدلے وہ عذاب کو خرید رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کتنے ثابت قدم ہیں آگ پر، کتنے زیادہ صبر کرنے والے ہیں یہ آگ پر، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں تو وہ حق سے بہت دور کی گمراہی میں جا رہے ہیں۔ تو یہاں ان باتوں کا کچھ ذکر ہوا، پہلے ہم ان کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو مزید ہم سمجھیں گے۔ اولئک الذین، اولئک وہ لوگ اس اشارہ بعید ہے، تو وہ لوگ الذین جو اشتروا، جنہوں نے خرید لی، ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی الضلالہ، گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جو حق کو چھپانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرہم علی النار، تو کتنے زیادہ یہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر، کتنے زیادہ ثابت قدم ہیں آگ پر، یا کس طرح انہوں نے روک رکھا ہے اپنے آپ کو آگ پر۔ صبر کا مطلب اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے۔ تو یہ ما جو ہے یہاں پر، یہ اس میں تعجب ہے، حیرت کا اظہار ہے کہ کیسے یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، حالانکہ ان کے سامنے ہدایت موجود تھی اور مغفرت انہیں مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے عذاب کو خرید لیا ہے۔ تو یہ کتنے زیادہ اپنے آپ کو کس طرح انہوں نے روک رکھا ہے آگ پر، یا کتنے یہ ثابت قدم ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو آگ پر روک رکھا ہے۔ ذالک، یہ بات، یعنی یہ جو عذاب ہے جو انہیں سزا ملنے والی ہے، ذالک، یہ بِأَنَّ اللَّهَ، بے اس سبب سے، با اس کو کہتے ہیں باب سببیہ، یعنی اس سبب سے کہ بے شک اللہ نے نزل الکتاب، کتاب کو نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ۔ تو یہ سزا ان کی اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ،
اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں، لفی شقاق بعید، تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے، دور کی مخالفت میں چلے گئے ہیں، تو دور کی ضد میں پڑ گئے ہیں وہ، یعنی انہیں اب نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ حق سے بہت دور نکلتے جا رہے ہیں۔ شقاق کا مطلب مخالفت ہے، بعید دور کو کہتے ہیں، تو دور کی مخالفت میں وہ پڑ گئے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب ہم اس کو مزید کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئکہ، اس میں اشارہ بعید، ذالکہ واحد ہوتا ہے، ذالکہ زانیکہ اور اولئکہ، تلکہ تانیکہ اولئکہ، تلکہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے واحد، اور تانیکہ تثنیہ مؤنث ہو گیا، اور اولئکہ یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے دونوں کے لیے جمع جو ہے وہ اولئکہ ہی ہوتا ہے۔ الذین، یہ اس میں موصول ہے، الذی واحد ہوتا ہے اور الذین اس کی جمع ہے، اور جو ہو کے میننگ میں ہے یہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتراؤ، انہوں نے خرید لیا۔ یہ واؤ کے اوپر جو پیش ہے یہ اس کو ملانے کے لیے صرف ہے، ادروائز یہ اشتراؤ تھا۔ اس کا مادہ ہوتا ہے شین را یا، باب افتعال۔ افتعال کیا ہوتا ہے؟ افتعالا، افتعالا۔ اب اس پر یہ اس کا فا کلمہ ہو گیا شین، اور عین جو ہے یہ را کلمہ ہے، را جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور یا لام کلمہ ہے، تو اس کو آپ اس طرح کریں اگر، تو یہ بن گیا اشترایا، اور اگر اس کو یعنی اشترایا اس نے خریدا، اور اگر اس کو تثنیہ بنائیں تو کیا بن جائے گا؟ یہ جو ہے یا میں بدل جائے گا اشترایا، اور اگر اس کو جمع بنائیں تو یہ اس کی جگہ پہ آ جائے گا اشترایو، انہوں نے خرید لیا۔ اب دیکھیں یہ حرف علت ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اور اس سے پہلے جو صحیح حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو زبر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ الف ہونا چاہیے، لہٰذا یا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بن جائے گا یہ الف آ گیا یا کی جگہ پر، باقی واؤ اور الف۔ اب یہ بھی ساکن ہے اور یہ بھی ساکن ہے، تو جب دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو پہلا ساکن گرا دیا جاتا ہے، تو باقی رہ گیا اشترو، تو یہ ہے اشترو، انہوں نے خرید لیا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا، کس کو خرید لیا؟ ضلالہ، گمراہی۔ کیا گمراہی ہے؟ حق کو چھپا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنی ہدایت اس کو چھپا رہے ہیں، تو یہ ان کی گمراہی ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ حق کو پھیلانا، تو انہوں نے حق کو چھپانا شروع کر دیا، لہٰذا انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، اس کے بدلے میں، با کے بدلے میں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت بخشش کے بدلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا، وہ بخشے جا سکتے تھے لیکن انہوں نے ترجیح دی عذاب کو۔ تو جو آدمی، اب یہ تو خاص طور پر یہود کے بارے میں تھا کہ وہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے تھے وہ ان کو چھپایا کرتے تھے، تو ان کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانے والا جو ہے وہ گمراہی خرید رہا ہے ہدایت کے بدلے میں۔ تو لہٰذا اگر آپ کے اوصاف کو بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ہدایت پر چل رہا ہے پھر۔ تو یہ ان کے بارے میں، یہود کے بارے میں، اور آج بھی اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرے گا، امت مسلمہ کا بندہ بھی آپ کے اوصاف کو بیان نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی گمراہی خرید رہا ہے ہدایت کے بدلے میں، اور اسی طرح بخشش کے بدلے میں وہ عذاب کو خرید رہا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، ما افعلہ، یہ ایک فعل تعجب ہوتا ہے اس وزن پہ، دو فعل تعجب ہوتے ہیں، ایک اس میں سے یہ ہے ما افعلہ، یعنی اس وزن پر جو لفظ آتا ہے اس میں
حیرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم کہیں ما احسن رشیدن، کس، ایکچولی ترجمہ بنے گا کس چیز نے رشید کو خوبصورت بنا دیا، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ رشید کتنا خوبصورت ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی دیکھیں ما اسبرہ، آگے یہ ضمیر آ گئی ہم جمع کے لیے، ورنہ ہو ہوتی اگر واحد ہوتی تو فما اسبرہم، تو کس چیز نے انہیں صابر بنا دیا علی النار، آگ پر، یعنی کتنے زیادہ صابر ہیں یہ آگ پر، کس طرح انہوں نے، کس چیز نے انہیں روک رکھا ہے کہ وہ آگ پر اپنے آپ کو برقرار رکھے ہوئے، کیا چیز ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں استجاب کا اظہار فرما رہا ہے، حیرانی کا اظہار فرما رہا ہے کہ یہ کس طرح صابر ہو گئے ہیں، کس طرح یہ حوصلہ کر رہے ہیں، ان کی قوت برداشت کتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے آگ پر اپنے آپ کو روک رکھا ہے۔ تو فما اسبرہم، اسبرہ ویسے دیکھیں افعل، یفعل افعال، اس وزن پہ ہے یہ افعل، تو کتنے زیادہ یہ صابر ہیں آگ پر۔ ذالک، اور یہ بات، یہ سزا جو ہے، یہ جو انجام ہے ان کا، یہ کس وجہ سے ہے؟ بے، اس سبب سے، باسببیہ، تو یہ ان کا انجام یا یہ ان کی سزا اس سبب سے ہے کہ انا، بے شک، انا کا اسم جو ہے وہ اللہ، تو انا یا انا کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ نے نزلہ، اتاری، نازل کی، الکتاب، کتاب، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، بالحق، حق کے ساتھ۔ نزلہ جو ہے یہ نزلہ ینزل تنزیل، فعل یفعل تفعیل کے وزن پہ، وہ والا یہ باب ہے، تو نزلہ ماضی کا صیغہ ہو گیا، واحد مذکر غائب، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ اب اس کے بارے میں، کتاب کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یا تو اس میں جنس ہے، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری، تورات اتاری، انجیل اتاری، اس سے پہلے اتاری کتابیں، تو اس وقت کے جو بھی لوگ تھے ان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتاب اتاری ہے وہ حق کے ساتھ ہی اتاری ہے، حق کو پھیلانے کے لیے اتاری ہے، اور یا پھر اس سے مراد جو ہے تورات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو حق کے ساتھ نازل کیا، یعنی جو بھی اس میں احکامات نازل فرمائے، یا انجیل بھی مراد ہو سکتی ہے، تو جو بھی احکامات نازل فرمائے ظاہر ہے وہ حق کے لیے تھے، اس میں حق، سچائی موجود تھی اور اس سچائی کو پھیلایا جانا چاہیے تھا، تو یہود نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اس میں سے اپنی مرضی کی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر کرنا شروع کر دیں، اور جو ان کی پسند کی چیزیں نہیں تھیں وہ انہوں نے چھپانا شروع کر دی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو خاص طور پر انہوں نے چھپایا، کیونکہ اگر وہ ظاہر کرتے تو پھر تو انہیں اس کو قبول کرنا پڑتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑتا، اور انہیں ضد یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنی اسحاق میں سے کیوں نہ آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ آئے، لہٰذا وہ اس ضد کی بنا پر اپنی ہٹ درمی میں پڑ گئے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر وہ، چونکہ ان کی کتاب میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، ان کا ایمان تھا، تو اس کو اگر وہ پھیلاتے اس حق کو تو ظاہر ہے وہ مغفرت کے حقدار ہو جاتے، وہ ہدایت کے حقدار ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یا پھر اس میں کتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھی نازل کی ہے، لہٰذا یہ بھی حق کے ساتھ آئی ہے، اس میں بھی سچائی موجود ہے، لہٰذا اس پر وہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا انہوں نے عذاب خرید لیا اور گمراہی خرید لی، ہدایت اور مغفرت کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو یہ اس میں ساری کی ساری یہ کتابیں موجود ہو سکتی ہیں، تو یعنی یہ مختلف تفاسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، وہی بات کتاب کوئی بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، یعنی لیکن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے۔ اختلافا، یہ کیا ہے؟ دیکھیں خا لام فا، یہ مادہ ہے اس لفظ کا، باب افتعال میں اگر کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے لکھا تھا پہلے افتعال، تو اسی پر یہ کریں اگر تو یہ کیا بن جائے گا؟ اختلافا، اختلافا، اور اختلافا تثنیہ ہو جائے گا، ان دو نے اختلاف کیا،
اور اختلفو ان سب نے اختلاف کیا، تو جمع مذکر غائب ہو گیا، ماضی کا صیغہ. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب، کتاب میں، یعنی انہوں نے کتاب کو، اختلاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اگر تورات کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ آیات جو ہیں وہ انہوں نے مان لی اور کچھ کو ماننے سے انکار کر دیا. اور اگر قرآن مجید مراد لیتے ہیں تو انہوں نے کسی بات کو ماننا ہی نہیں، سارا کا سارا کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے، لہٰذا یہ شعر ہے سارا کا سارا جو ہے. یا کچھ کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو سارے کے سارے پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں بس. کوئی کاہن کہا کرتے تھے. تو لہٰذا یہ اختلاف کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ماننے کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، تو اس میں اختلاف کا کوئی حق نہیں تھا. لیکن انہوں نے کتاب میں اختلاف کیا تو اس کا نتیجہ کیا پھر ہوا؟ لفی، لا جو ہے لام تاکید ہے، یقیناً، ضرور. فی کا مطلب میں، شقاق مخالفت، ضد ہٹ درمی، بعید دور کی، تو وہ یقیناً دور کی ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، یقیناً وہ دور کی مخالفت میں جا پہنچے ہیں. یعنی انہیں اب اپنے نفع نقصان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ حق سے اتنا دور چلے گئے ہیں اور اس مخالفت کی وجہ سے حق سے اتنا دور ہیں کہ اب انہیں اپنے نہ نفع کا پتہ ہے نہ نقصان کا، نہ انہیں پتہ ہے کہ یہ گمراہی ہے نہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، لہٰذا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. یہ شقاقم بعید، یہ مرکب توصیفی ہے، دونوں جو ہیں، یہ بھی واحد ہے یہ بھی واحد ہے، یہ بھی مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے، اور یہ بھی اعراب اس کا بھی زیر والا ہے اور اس کا بھی زیر والا ہے، تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.